مجھے اس کلمے کو بیان کرنے کا موقع دیا۔ کلام مقدس میں سے تلاوت دیکھیں گے 5ویں کلمے کی۔ مقدس یوحنا کی انجیل 19 باب 28 آیت۔ اس کے بعد یسوع نے جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ 5واں کلمہ، جسمانی دکھ کا کلمہ۔ یہ کلمہ بھی اپنے اندر، بلکہ ہر کلمہ ہی اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ تو بس یہ کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ لگاتار 6 گھنٹے یسوع کے جسم سے خون بہتا رہا، وہ خون جو زندگی کی علامت ہے۔ بلاخر اس کے جسم میں ایک پانی کی کمی واقع ہو گئی۔ اس وقت یسوع کو شدید پیاس لگی، جو کہ ایک انسانی جسم کے لیے فطری سی بات ہے۔ اس پر ہمارے نجات دہندے کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ بھی مقدس یوحنا کی انجیل ہی میں درج ہے۔ 5واں کلمہ یسوع کے انتہائی دکھ میں اس کی ذہنی حالت کو خوبصورتی سے پیش کر رہا ہے۔ یسوع نے بنی نوع انسان کے لیے کفارے کا کام کیا۔ لیکن کلام مقدس کا ایک نوشتہ ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کلمے کی پرانے نامے کی پیشن گوئی کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ مزمور 65 باب 22 آیت، جب میں پیاسا تھا تو نے مجھے سرکہ پلایا۔ رومی حکومت جب کسی کو مصلوب کرتی تو اسے صلیب پر لٹکا دینے کے بعد پانی طلب کرنے کی صورت میں پت ملی ہوئی میں پیش کی جاتی تاکہ اس کا درد کم ہو جائے اور وہ نشے کی حالت میں ہی مر جائیں، کیونکہ یسوع ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیبی موت برداشت کر رہا تھا۔ اسی لیے یسوع نے سرکہ پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یسوع کامل ہوش و حواس میں رہ کر انسانی نجات کا منصوبہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ یسوع کی پیاس روحانی ہے۔ یسوع انسانوں کے لیے خدا کی محبت کا پیاسا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ لوگ میرے آسمانی باپ کے گھر میں آئیں، اس کے قریب ہوں اور میرے باپ کی قربت، محبت، شفقت اور مہربانی کا تجربہ کریں۔ وہ جو خود کر چکا ہے۔ یسوع کی پیاس دکھی اور مصیبت شکار انسانیت کی پیاس ہے۔ باپ کی موجودگی بیٹے کے لیے تقویت اور حوصلے کا باعث ہے۔ عزیز و مقدس متی کی انجیل 25ویں باب میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا۔ یسوع کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی حاجت پوری کی جائے تو یہ عمل تم نے میرے ہی ساتھ کیا۔ یہ کلمہ یسوع کی اذیت کی منظر کشی ہے۔ پیاس اور دکھ سے نڈال یسوع انسانی بے بسی اور لاچارگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع کو شدید پیاس لگی، مگر اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے سرکہ پینے سے انکاری ہے۔ یسوع پر گزرنے والا ہر ایک لمحے کا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ گثسمانی باغ کے لفظ اس منظر میں واضح طور پر آئے ہیں کہ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ بلکہ آزمائشوں میں یسوع مسیح آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور وفادار رہ کر ہر زمانے کے افراد کے لیے تابعداری کی روشن مثال قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا نجات دہندہ پیاسا ہوا تاکہ ہم آب حیات کے چشمے سے زندگی کا پانی حاصل کر سکیں۔ خدا یسوع مسیح پانی مانگ کر دراصل زندگی کے اس پانی کو متعارف کروانا چاہتے ہیں جو اس کے پاس ہے۔ کلام مقدس کے 2 حوالہ جات میں ملتا ہے جس میں یسوع نے اپنے پیاس کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا حوالہ وہ ہے جب یسوع سامری اور اس سے کنویں پر پانی مانگتے ہیں، اور دوسرا حوالہ یہ ہے، یہ کلمہ میں پیاسا ہوں جو یسوع نے صلیب پر کہا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یسوع
خدا تھا تو پھر اسے پیاس کیوں لگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ جب یسوع مردے زندہ کرتا، پانی پر چلتا اور مختلف معجزات کرتا ہے تو وہ خدائی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن جب کشتی پر سویا تھا انجیر کے درخت کے پاس گیا کیونکہ اس سے بھوک لگی، سامنے عورت سے پانی مانگا۔ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ آج یسوع نے پانی کیوں طلب کیا؟ جب کہ سامنے عورت سے یسوع نے کہا، اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں تو جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو اس سے مانگتی وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ یسوع جس سے سامنے عورت کو زندگی کا پانی دینے کو کہا، اب وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان پیاسی ہے۔ یہ کلمہ بہت فکر انگیز ہے۔ یہ کلمہ یسوع کی اذیت کی تصویر کشی ہے۔ مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی محبت اور خلوص کا پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے رفاقت رکھنے کا آرزو مند ہے اور گناہگار انسان اپنے گناہوں کو ترک کرنے اور مسیح کے ہاتھ میں دینے سے پیاس دور کر سکتے ہیں۔ آئے ہم بھی اپنی زندگی، خدمت اور فلاحی کاموں سے بہت سے لوگوں کی پیاس بجھا کر یسوع کی پیاس کو کم کریں، اور خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔